اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اللہ رب العزت نے 3 کتابیں اور نازل فرمائی تھیں اور بہت سارے صحائف بھی اتارے تھے۔ جو بنیادی کتابیں تھیں ان کتابوں کے اندر ایک تورات ہے، ایک زبور ہے اور ایک انجیل ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ ان تینوں کتابوں کے اندر اور باقی صحائف کے اندر قرآن مجید کا بھی تذکرہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی تذکرہ تھا۔ تو جب قرآن مجید نازل ہوا گویا کہ تورات، زبور، انجیل کی پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں، اور یہ یہودی لوگ جو تھے یہ باقاعدہ جب کسی جنگ پہ جاتے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت سے فتح کی سفارش کرتے تھے، اے اللہ ہمیں فتح دے دے، اے اللہ ہمیں زندگی دے دے تاکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پالیں اور ان کے اوپر ہم ایمان قبول کر لیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، تو وہ حق جو یہودیوں نے پہچانا تھا، جانا تھا، اس کا انکار کر لیا، اور اس انکار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ آیات کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس جو تورات ہے، تورات کے جو مضامین ہے، انہی مضامین کی تصدیق کرنے والا قرآن مجید ہے، تو ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ہماری تورات کی تصدیق ہو رہی ہے، ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ یہودی اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کیا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جو کہ کافر ہوئے تھے، یعنی جو کافر تھے ان کے خلاف فتح طلب کرتے تھے، اللہ ہمیں فتح دے دیں تاکہ ہمیں مارنا نہیں، ہمیں موت نہ دے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پالیں اور ایمان قبول کر لیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ یہودی تھے اس سے پہلے، یستفتحون، کھول کے بیان کرنے والے، علی الذین، ان لوگوں کے سامنے، کفروا، جو کہ مشرک تھے، یعنی مشرکین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو ذکر کیا کرتے تھے، اور تورات کے اندر، سابقہ کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی پیشن گوئیاں تھیں وہ ساری پیشن گوئیاں ان کے سامنے ذکر کرتے تھے کہ دیکھیں جی، ہماری کتابوں کے اندر آپ کی قوم کے آنے والے جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں۔ لیکن فلما جاءہم، جب آیا ان کے پاس وہ، ما عرفوا، جس چیز کو انہوں نے پہچانا ہوا تھا، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا کفر کر لیا، انکار کر لیا۔ فلعنت اللہ، تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، رحمت سے دور ہو جائیں، علی الکافرین، کافروں کے اوپر، یعنی جو کافر ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، اس آیت کی دلیل کے مطابق وہ لوگ کافر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، برزخ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، سب کچھ کو مانتے ہیں، تو پھر وہ کافر کیسے ہوئے؟ اس آیت کی دلیل کی وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، اور اس نبوت
کہ انکار کی بنیاد پر وہ کافر قرار پائے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، اپنی جانیں دے کر کے جو چیز انہوں نے لی ہے وہ چیز بہت بری ہے، ان کا یہ سودا بہت برا ہے، ان کا یہ سودا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ان یکفروا، کہ انہوں نے کہ وہ انکار کر لیں، کفر کر لیں، بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز اتاری ہوئی ہے اس چیز کا انکار کر لیں، اس چیز کو نہ مانیں، یہ بہت برا سودا ہے، بہت برا سودا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بغیاً، حسد کی وجہ سے، اندرونی جلن کی وجہ سے، جلسی کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہوا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس کے اوپر اللہ چاہتا ہے۔ یعنی ان کو دشمنی قرآن سے نہیں تھی، ان کو دشمنی حق سے نہیں تھی، اسلام سے نہیں تھی، ایمان سے نہیں تھی، اصل یہ لوگ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ حسد کے اندر، حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ یہ نبوت ہماری قوم سے باہر، بنی اسرائیل سے باہر کیوں چلی گئی اور بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، قریش کے اندر یہ کیوں چلی گئی۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی، نبوت تھی، سرفرازی تھی، بہت بڑی عنایات تھی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے اس کو باہر نکال کر کے بنی اسماعیل کے کیوں سپرد کر دیا؟ یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نکل کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر یہ چیز کیوں چلی گئی؟ بس اسی حسد کی وجہ سے، اسی جلسی کی وجہ سے، اسی اندرونی جلن کی وجہ سے ان لوگوں نے حق کا انکار کر دیا۔ قرآن کا انکار انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ ہمارے اندر کیوں نازل نہ ہوا، یہ ہماری قوم کے اندر کیوں نازل نہ ہوا، یہ ختم نبوت ہماری قوم سے باہر کیوں چلی گئی۔ اسی ضد نے، اسی حسد نے، اسی دشمنی نے ان کو اس بات کے اوپر ابھارا کہ انہوں نے سارے حق کا انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب در غضب لے کر، ایک غضب کے اوپر دوسرا غضب لے کر۔ دیکھیں نا بات کیا ہے، بات یہ ہے انہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا، تو قرآن مجید تو تورات، زبور، انجیل کے مضامین کی تصدیق کرنے والا تھا۔ جب انہوں نے قرآن کا انکار کر لیا، گویا کہ انہوں نے تورات، زبور، انجیل کا بھی انکار کر دیا۔ اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر لیا، تو ان کی نبوت کی تصدیق، پیشن گوئیاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی، یہ پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ تو گویا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کا انکار کر لیا۔ ایک غضب کے بدلے دوسرا غضب، اس کے اوپر تیسرا غضب، اس کے اوپر چوتھا غضب، مطلب غضب در غضب وہ لوٹتے رہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر لیا، تو اللہ کو تو پیغمبر علیہ السلام کو تو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا تھا، یا اپنی طرف سے تھوڑی رسول بنا کر کے انہوں نے اپنا اعلان کیا تھا۔ ان کی نبوت تو اللہ نے دی تھی نا۔ تو جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر لیا، تو گویا اللہ کا انکار کر لیا، کیونکہ نبوت دینے والا تو اللہ ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، ایک غضب کے اوپر دوسرا غضب، ایک غضب کے اوپر دوسرا غضب۔ وللکافرین، اور اللہ فرماتے ہیں وللکافرین، اور کافروں کے واسطے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ایسا عذاب، ایک تو یہ ہے نا کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا سر پہ درد آ جائے، یہ بھی عذاب ہے۔ کسی کے گلے میں درد ہو جائے، کسی کے پیٹ کے اندر درد ہو جائے، کسی کے معدے کے اندر درد ہو جائے، یہ بھی عذاب ہے۔ اگر اللہ عذاب کے طور پر اس کو مبتلا کرنا چاہتا ہے، آزمائش کے طور پر نہیں، یہ بھی عذاب ہے۔ ایک یہ ہے اللہ رب العزت کسی کو آگ میں جھونک لے، یہ بھی عذاب ہے۔ کسی کو فرشتوں کے ذریعے سے مارے اور پٹوائے، یہ بھی عذاب ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ساری قوم سامنے کھڑی ہوئی ہو اور ساری قوم کے سامنے اللہ رب العزت اعلان کر دے کہ یہ او لوگو، او بنی اسرائیل کے لوگو، یہ تمہارے مولوی ہیں، اور یہ تمہارے مولوی تم سے نذرانے لے کر کے، فطرانے لے کر کے، سرسائے لے کر کے، صدقے لے کر کے، قربانی کے جانور لے کر کے، ساری چیزیں لے کر کے کھاتے ہوتے تھے، لیکن یہ بہت بڑے فراڈی تھے۔ انہوں نے دنیا کے اندر تمہارے ساتھ فراڈ کیا تھا، انہوں نے حق
کا بیان کھول کر نہیں کیا تھا، انہوں نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا تھا، اپنے لیے انہوں نے کچھ اور چیزیں رکھی ہوئی تھی، تمہارے سامنے وہ کچھ اور چیزیں سامنے لاتے تھے، تو قوم کے سامنے ان کی کیا عزت رہ گئی؟ وہ لوگ جو ان کے قدموں پر جھک کر کے سجدے کرتے تھے، وہ لوگ جو ان کے گھروں کے آستانوں پر آ کر کے نذرانے رکھتے تھے، وہ لوگ جو ان کو پیر صاحب، مولوی صاحب، شیخ جی، پیر جی، یہ سارے بڑے بڑے القابات سے یہ لوگ نوازتے ہوتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کی حقیقت کی قلی کھول دیں گے تو ان کو بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ اسی سے یہ بات ہے کہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یا اللہ رب العزت ان کی خباثتیں بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان قبول کر لو، بما انزل اللہ، اس چیز کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اتاری ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید کے اوپر ایمان قبول کر لو، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ نے اتارا ہوا ہے اور تمہاری تورات کے اندر بھی اس کی تصدیق آئی ہے۔ قالو، تو یہ یہودی آگے سے کہتے ہیں، نؤمنو، ہم تو ایمان قبول کرتے ہیں، بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے، یعنی جو چیز ہمارے اوپر اتاری گئی ہے ہم تو اس پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اللہ فرماتے ہیں قرآن ان کے اوپر جو چیز اتاری گئی ہے اس کے علاوہ سارے حق کا، سارے سچ کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ، اور یہ انکار کرتے ہیں، بما، ان چیزوں کا، وَرَاءَهُ، جو اس کے علاوہ ہیں۔ مطلب کیا کہ تورات کے اوپر وہ کہتے ہیں انزل علینا، یعنی ہماری امت، ہمارے پیغمبر کے اوپر جو چیز اتاری گئی ہے ہم اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر امت مسلمہ کی بات ہے نا، ہم مسلمانوں کی بات ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان جس طرح قرآن مجید کے اوپر ہے، اسی طرح تورات کے اوپر ہے، اسی طرح انجیل کے اوپر ہے، اسی طرح زبور کے اوپر ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو ہم ہر تبدیلی سے محفوظ کتاب سمجھتے ہیں، تورات کو، زبور کو، انجیل کو ہم اس طرح محفوظ کتاب نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے خود بتایا ہوا ہے، وَيُحَرِّفُونَ، قرآن مجید کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے بیڑے غرق کر دیے۔ باقی جو کتاب اصلی شکل میں اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی، ہم لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور حال یہ ہے کہ جس چیز کا یہ انکار کرتے ہیں وہی حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کا، جو کہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو کتابیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا یہی قرآن ہے، اس کے مضامین اور عنوانات کی تصدیق کرنے والا یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قل، کہیے میرے پیغمبر، فلم تقتلون، پھر کیوں قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے کہ نبیوں کو تم لوگ کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے ہو نا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تو کیا تورات کے اندر اللہ پاک نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اپنے نبیوں کو قتل کرو؟ تورات کے اندر تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ نبیوں کو قتل کرو، نبی تو تورات کی تعلیم تمہیں سمجھاتے ہوتے تھے، لیکن تم نے کتنے ہی نبیوں کو قتل کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان تورات کے اوپر بھی نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم نے انبیاء کو ستایا کیوں ہے؟ تم نے انبیاء کو پریشان کیوں کیا ہے؟ تو ایک نبی کی تصدیق تمام انبیاء کی تصدیق کے لیے لازم ہے۔ مطلب کیا؟ اگر کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ انبیاء سابقین جتنے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی مانے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مانے۔ اب جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، گویا کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی نبوتوں کا انکار کرتا ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کے مضامین کا انکار کرتا ہے، گویا کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جتنی کتابیں اللہ رب العزت نے انبیاء پر نازل فرمائی تھی ان تمام کتابوں کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے حق کے اندر یہ تجزی نہیں ہوتی کہ میں تھوڑے سے حق کو مانتا ہوں باقی حق کو نہیں مانتا، نہیں،
حق کو ماننا ہے تو یا تو مکمل حق کا اقرار کرنا پڑتا ہے یا تو مکمل حق کا انکار کرنا پڑتا ہے. آدھا آدھا حق قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان اپنے اندر تجزی نہیں مانتا. کوئی بندہ کہے ٹھیک ہے میں اللہ کی ذات کو تو مانتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ میں نہیں مانتا ہوں. تو اب کوئی بندہ یہ کہے جی اللہ کے اوپر تو اس کا ایمان ہے نا, اتنی حد تک تو وہ مومن ہے. نہیں, مومن کے لیے تمام لوازماتی ایمان جو ہیں ان تمام کا ماننا ضروری ہوتا ہے. اور یہ یہودی اس طرح کرتے تھے, کچھ چیزوں کو مانتے ہوتے تھے اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے ہوتے تھے, اس کا انکار کرتے تھے. جو چیز دل پہ لگتی تھی ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کو قبول کر لیا کرتے تھے, لیکن جو چیز ان کی خواہشوں کے خلاف ہوتی تھی سمعنا وعصینا, وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں سمعنا, یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے, وَأَطَعْنَا, اور ہم نے دل سے مان بھی لیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.